بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالربوبية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فلان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم محترم و مکرم علماء کرام بزرگان محترم عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث اور آخری باب کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. یہاں کے ماحول اور یہاں کے سامعین کی مناسبت سے اس حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے. اتنی 2 جلدیں اور اس میں 97 کتب ہیں، کتابیں 57 کتابیں. پہلی کتاب کتاب و بدل وحی ہے، دوسری اس کے بعد کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الطہارہ ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، پھر اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ ہے. یعنی اس طریقے سے یہ 97
کتب پر مشتمل ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ 97 کتابیں امام بخاری نے اس کتاب میں ہمارے سامنے پیش کی۔ یہ ایک کتاب ہے اگرچہ، لیکن اس میں کتنی کتابیں ہیں؟ 97 کتابیں، اور ہر کتاب کے ساتھ 30 سے لے کے 60 70 80 تک ابواب ہیں، اور ان ابواب میں ان کتابوں سے متعلقہ مسائل امام بخاری نے بیان فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اس کتاب کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، اس کا اشارہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ آج اس مہینے میں تمام مدارس میں، اہل حدیث مدارس ہوں، جو بندی حضرات کے ہوں یا بریلی حضرات کے ہوں، تمام مدارس میں اللہ کے فضل و کرم سے اختتام صحیح بخاری کے اشتہار آپ دیکھیں گے، اور اسی مناسبت سے ان کے ہاں تقریب، جلسہ اور پروگرام منعقد ہوتا ہے بلا تفریق۔ یہ کیوں ہے؟ جیسے کہ وہ سوال کر رہے تھے، یہ کیوں ہے؟ یہ ہے مصنف کی عظمت کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی للہیت کی وجہ سے۔ جس اخلاص سے، جس محبت سے اور جس للہیت سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب مرتب کی ہے، پوری علمی تاریخ میں وہ چیزیں اور وہ باتیں نظر نہیں آتی جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں روا رکھی۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، یہ باتیں بہت علمی ہیں، آہستہ ہی رکھو یار آواز، یہ ٹھیک ہے، اونچی نہ کرو، بات یہاں سمجھنی چاہیے، اوپر کی خیر ہے، باہر کی بات جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سمجھیں، جو باہر بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اپنی باتوں میں بھی لگے ہوئے ہوں، یہ تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے یہاں سنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ محدثین کے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ اصح الاسانید کیا ہے، سب سے صحیح سندیں کون سی ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے، اور یہ قول امام بخاری کا بھی ہے اور امام علی بن مدینی کا بھی ہے، کہ اصح الاسانید ہیں مالک، نافع عن ابن عمر۔ امام مالک وہ روایت کرتے ہیں امام نافع سے، نافع روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس اصح الاسانید ہے زہری عن سالم عن ابن عمر، کہ سب سے صحیح سند جو ہے وہ ہے زہری، امام زہری، محمد بن مسلم ان کا نام ہے، یہ بھی مدینہ طیبہ کے تھے، امام مالک بھی مدینہ طیبہ کے تھے، یعنی زہری عن سالم عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے اصح سند یہ ہے، یہ سالم جو ہے نا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، یعنی بیٹے کو بھی کتنا اونچا مقام ملا اور غلام کو بھی کتنا اونچا مقام ملا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصح الاسانید جو ہے وہ ہے منصور عن ابراہیم النخعی عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود۔ بجلی بند ہو گئی ہے، خیر ہے، آگے قریب قریب ہو جائیں آپ۔ میں سمجھتا ہوں یہاں سے آواز صحیح آئے گی۔ یعنی بعض نے کہا ہے
وہ چاہ کوئی پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں یار، رات نو پریشانی چاہیے کر لیو جی، ہوں بھی خیر ہے، آواز آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض نے کہا ہے کہ سب سے صحیح سند وہ ہے منصور بن معتمر عن ابراہیم بن یزید النخعی عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود۔ بعض نے یہ کہا ہے، اور بھی آ رہا اور بھی۔ اب آپ کو یہ نام میں نے بتلا دیے ہیں، لیکن آپ کو یہ تو شعور نہیں ہے کہ یہ جن کے نام دیے گئے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان حضرات کا یہ تعارف ہی کروایا جائے تو اس کے لیے بھی ایک دو مجلسیں چاہیے۔ ان حضرات، ان اسانید کا اگر صرف تعارف کروایا جائے، ان شخصیات کا، یہ بات کہتے ہیں سب، لیکن جن حضرات نے اصول پر کتابیں لکھی ہیں، اصول حدیث پر، بعد میں خطیب بغدادی ہوں، اور خطیب بغدادی سے لے کے علامہ سخاوی اور سیوطی تک، یہ کم و بیش 700 سال کا پیریڈ بنتا ہے۔ اس 700 سال میں بہت سی کتابیں اصول حدیث پر لکھی گئی۔ یہ جتنی اصول حدیث پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان تمام کتابوں میں ایک بات لکھی، ذرا توجہ کرنا، آنے جانے والے کی طرف توجہ نہ کرنا، میری طرف توجہ کرنا۔ ان سب کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہم علی الاطلاق کسی سند کو اصح نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ اصح الاسانید کی تفصیل میں حضرات محدثین کا اختلاف ہے۔ جب وہ اختلاف کرتے ہیں تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کے اختلاف میں ہم فیصلہ کر پائیں۔ شیخ صاحب ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آپ کو پاس اسی لیے بٹھایا ہے، ہاں جی۔ وہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر بھی یہی کہتے ہیں، سیوطی بھی یہی کہتے ہیں، عراقی بھی یہی کہتے ہیں، سخاوی بھی یہی کہتے ہیں، ابن دقیق بھی یہی کہتے ہیں، ابن عبد الدم وہ بھی یہی کہتے ہیں، سب حضرات یہی کہتے ہیں کہ ہم اس مزاج میں نہیں ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کریں کہ اصح الاسانید کون سی، جن کے بارے میں حضرات محدثین نے، کسی نے کہا یہ سند، کسی نے کہا یہ سند، کسی نے کہا یہ سند۔ حالانکہ اپنی جگہ پر امام زہری کا بڑا مقام ہے، امام مالک کا بڑا مقام ہے، امام عبداللہ بن یعنی سالم اور نافع کا بڑا مقام ہے، امام منصور بن معتمر یہ کوفے کے تھے، بہت بڑا ان کا کام ہے اور نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرات اس بات پر تو متفق ہیں کہ ہم علی الاطلاق کسی سند کو اصح الاسانید کہنے کا مجاز نہیں رکھتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ جب اتنے بڑے بڑے ائمہ، ان کے مابین اختلاف ہے، امام بخاری ہیں، امام یحییٰ بن معین ہیں، امام علی بن مدینی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، انہوں نے یہ مختلف اقوال پیش کیے ہیں۔ امام احمد کا یہ قول ہے کہ زہری عن نافع عن ابن عمر، زہری عن سالم عن ابن عمر، یہ اصح الاسانید۔ اب ان ائمہ کے مقابلے میں ہماری کیا پوزیشن ہے کہ ان میں سے ایک قول کو ترجیح دے دیں؟ ہماری یہ پوزیشن نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ علی الاطلاق یہ سند صحیح، اللہ اکبر، اور نہ ہی علی الاطلاق یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ متن صحیح، نہ سند صحیح نہ متن صحیح، اصح یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ پوری امت، امام بخاری نے کہا کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام الجامع الصحیح رکھا ہے،
امام مسلم نے کہا کہ میں نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام الجامع المسند الصحیح رکھا ہے. سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور صحیح بھی نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں اصح الکتب، تمام کتابوں میں سے زیادہ صحیح یہ ہے. فرق سمجھے بات؟ یعنی وہاں اختلاف ہے، اس اختلاف میں متاخرین سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہم اس اختلاف کو حل کرنے کے مجاز میں نہیں ہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ائمہ کے اقوال کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس پر سب متفق ہیں. خطیب بغدادی سے لے کے حافظ ابن حجر اور سخاوی اور سیوطی تک سب متفق ہیں رحمہم اللہ کہ جتنی کتب احادیث ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح کون سی ہے؟ وہاں اصح الاسانید کا لفظ ہے، یہاں اصح الکتب کا لفظ ہے. فرق سمجھے؟ وہاں اصح الاسانید کا لفظ ہے، یہاں اصح الکتب کا لفظ ہے. اور یہ کتابیں انہی سندوں پر مبنی ہیں نا، انہی سندوں پر مبنی ہیں، اور سندیں تو نہیں ہیں. اب ان کتابوں کے بارے میں تو وہ متفق ہیں کہ اصح الاسانید پر متفق نہیں، اصح الکتب پر متفق ہیں کہ سب میں سے سب سے اصح کتب وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری، اور اس کے بعد کون سی ہے؟ صحیح مسلم. اس پر سب کا اتفاق ہے، اس پر سب علماء کا کیا ہے؟ اتفاق ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. پہلے جو قول تھا اصح الاسانید کا، وہاں اختلاف تھا، وہاں اختلاف تھا، اور اختلاف کا حل متاخرین کے پاس ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن یہاں تو اتفاق ہے اصح الکتب میں. فرق سمجھے کچھ؟ اصح الکتب میں اختلاف ہے، اتفاق ہے کہ ساری کتابوں میں سب سے اصح کتاب وہ کون سی ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں صرف ایک قاعدے اور اصول سے. باقی اقوال محدثین رحمہم اللہ کے وہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. بہرحال کہہ رہا تھا کہ یہ 97 کتب ہیں، اور ہر کتاب کے نیچے 30 سے لے کے 60 70 80 تک ابواب ہیں، اور ان ابواب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک 2 2 3 3 4 4 احادیث بیان کی ہیں. اور خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے 6 لاکھ احادیث میں سے منتخب کی، 1 2 نہیں، 6 لاکھ احادیث میں یہ کتاب منتخب کی. اور 6 لاکھ متون مراد نہیں ہے، یہ پھر علمی باتیں ہیں، عام آدمی نہیں سمجھ پاتا. یہ متون مراد نہیں ہے 6 لاکھ، بلکہ 6 لاکھ اسانید مراد ہے. 6 لاکھ اسانید، سندیں احادیث مبارکہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. تو خیر اس کتاب کو انہوں نے مرتب کیا، اور پوری امت نے اس پر صاد کیا، یعنی اس کی صحت کا اعتبار کیا، اعتراف کیا. اور اس آخری کتاب کا اس کتاب کا آخری باب، آخری کتاب وہ کیا ہے؟ کتاب التوحید. ابتدا کہاں سے ہے؟ کتاب و بدل وحی سے، اور انتہا اس کی ہے کس سے؟ کتاب التوحید پر. اب دیکھیے کہ دین کی بنیاد کس پر ہے؟ ہمارے دین کی بنیاد کس پر ہے؟ وہ وحی پر، وحی الہی پر کتاب دین کی بنیاد ہے. اور چھٹکارا اور ایمان کی انتہا وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، وہ توحید ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کتاب الایمان پہلے ذکر کیا ہے، کتاب الایمان ذکر کیا ہے. اور کتاب الایمان میں ایمان کے مشتملات جو ہیں، یا اس کی جو انواع ہیں جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ تمام ابواب باندھ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو مرتب کیا ہے کتاب الایمان میں.
اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا ایمان ہے. یہاں پھر ایک بات، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان. ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان. جب اسلام اکیلے کا نام لیا جائے تو اسلام میں ایمان شامل. اسی طرح جب ایمان اکیلا بولا جائے تو اس میں ایمان بھی، اسلام بھی شامل. لیکن جب اسلام اور ایمان دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیک وقت اکٹھا ذکر کیا جائے تو اسلام سے مراد اعضاء اور کلمہ ہے. کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز کی پابندی، رمضان کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، استطاعت ہو تو حج کی پابندی، یہ اسلام. ایمان کی بات علیحدہ ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، پھر ایمانیات میں یہ چیزیں شامل ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ جہاد اور قتال ہے. ہر قتال جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے. ہر قتال جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے. یا یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ بر اور تقوی کا لفظ ہے. قرآن مجید میں یہ اکٹھے آئے، قرآن مجید میں یہ اکٹھے آئے. یا قرآن مجید، یا اس طرح سمجھو کہ جس طرح فسق اور فسق کے ساتھ، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جی نہیں ہاں جی، وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. فسوق اور عصیان. جزاکم اللہ. حضرت صاحب آ گئے، وعلیکم السلام. اور امتحان لین واسطے کہ فسوق اور عصیان، فسوق کا معنی اور ہے اور عصیان کا معنی یہاں آ رہا ہے. فسوق کا معنی ہے کبیرہ گناہ اور عصیان کے معنی ہے صغیرہ گناہ. لیکن جس وقت ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جائے تو پھر فسوق میں کبیرہ گناہ بھی ہے اور صغیرہ بھی ہے، اور عصیان میں صغیرہ بھی ہے اور کبیرہ بھی. کہنا یہ چاہتا تھا کہ کتاب الایمان میں یہ چیز آئی ہے، ایمان کا ذکر آیا ہے، لیکن توحید کا تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اختتام پر کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیات پر ہے. اسی طرح اعمال کا دار و مدار یا وہ کیا ہے؟ خاتمہ عمل پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، جس طرح آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اسی طرح فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. نیت صحیح ہے تو عمل درست، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو عمل درست. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمہ عمل پر ہے. ایک آدمی ابتدا میں نیک ہوتا ہے، آخری دور میں فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کچھ وہ بھی ہیں جو ابتدائی زندگی ان کی جو ہے وہ فسق و فجور میں گزرتی ہے، اور آخری زندگی اللہ کی بندگی میں اطاعت اور فرم برداری میں بسر ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ماحول میں اپنے میں. تو اختتام انما الاعمال بالخواتیم ہے. ہمارا خاتمہ بھی اللہ ذوالجلال ایمان پر کرے، اور اس کی فکر سب انبیاء کو رہی.
کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ہم جنازہ پڑھتے ہیں، یہ جنازہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے نا ہمیں، یہ دعا آپ نے سکھائی ہے، اس میں آپ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ اے اللہ کہ ہم میں سے جو زندہ ہے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ فتوفہ علی الایمان، اور جس کو لے جائے فوت کرے اس کو فوت کر کس پر؟ ایمان پر۔ اب یہ دعا نبی علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی سب پڑھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا معروف ہے کہ اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو یہ خاتمہ اعمال کا جو سوال ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سے، وعلیکم السلام، یہ گویا کہنا چاہیے کہ اس کی فکر ہر ایک کو ہے، کیونکہ انجام کار اس کا علم بھی کس کو ہے؟ اللہ ذوالجلال کو، کہ پتہ نہیں انسان کا کون سا بول، کون سا کلمہ اللہ ذوالجلال کو ناگوار گزرے، جس کے نتیجے میں انسان راندہ درگاہ قرار پائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جملہ یا کوئی عمل اللہ ذوالجلال کو بھا جائے اور پسند آ جائے اور اس کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے، یہ بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کو ذکر کیا ہے کہ توحید کے بغیر، اللہ کی یکتائی پر ایمان کے بغیر انسان کوئی بھی عمل کر لے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر عقیدے اور عمل میں شرک کی آمیزش ہے تو پھر انسان نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، زکوٰۃ بھی دیتا رہے، سب کچھ نیکی کے اعمال کرتا رہے، اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ مقبول اور منظور نہیں ہے۔ یہ ساری کتاب پر گویا یوں سمجھیے امام بخاری نے اشارہ کیا کہ ساری صحیح احادیث پر زندگی میں عمل کر لو، لیکن اگر توحید نہیں ہے، خالص توحید نہیں ہے، تو اس ساری کتاب پر عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جس کتاب کو کہا گیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اگر ساری کتاب حفظ جاں بنا لی جائے، اس پر انسان عمل شروع کر دے، لیکن توحید میں ناکارہ ہے، توحید اس کی صحیح نہیں ہے۔ اب توحید کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کو یکتا سمجھنا، واحد سمجھنا، احد سمجھنا۔ اب یہ دیکھیے انسان، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے، انسان ہی نہیں۔ آپ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، حیوانات میں بھی جوڑے ہیں، حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والے جانور وہ بھی جوڑے ہیں، حتیٰ کہ درخت وہ بھی جوڑے ہیں، درختوں میں بھی جوڑے ہیں، وہ درخت پھلدار ہوں یا غیر پھلدار ہوں ان میں بھی جوڑے ہیں، نارا اور مادہ ان میں بھی ہے۔ یعنی پوری انسانیت میں ہی نہیں بلکہ پوری مخلوق میں یوں سمجھیے کہ جوڑا ہے، جوڑے جوڑے ہیں۔ ان کا جوڑا نہ ہونا نقص ہے، ان کا جوڑا نہ ہونا کیا ہے؟ نقص ہے۔ جو آدمی شادی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہونا ہے؟ کیا ہے؟ مرد نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہے۔ یا خاتون شادی نہیں کرتی تو وہ ہجڑا ہے، مرد نہیں، عورت نہیں ہے۔ عورت اور مرد صحیح ہوں تو ان دونوں کا، یہ دونوں کیا ہے؟ مل کے جوڑا بنتے ہیں۔ ان کی بقا، ان کی عزت، ان کا احترام اسی جوڑے میں ہے۔ درخت بھی پھل اس وقت دیتے ہیں جب نر کا مادہ کے ساتھ باہم آپس میں اس کے پھولوں کا اور اس کے جو ہوں ذرات اللہ ذوالجلال نے جو مقرر کیے ہیں، جب وہ نر سے اڑ کے مادہ کے درخت پر نہیں جاتے، اس وقت تک درخت بھی پھل نہیں دیتے۔ انسان کا پھل ہی نہیں، درخت بھی اس برابر نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انسان اور پوری مخلوق میں یہ ایک فطرت چل رہی ہے، انسان اور کی ہی نہیں بلکہ جن و انس کے علاوہ پوری مخلوق میں یہ ایک فطرت چل رہی ہے
اللہ اکبر. لیکن اللہ وحدہ لا شریک وہ کیا ہے؟ احد ہے، وہ اکیلا ہے. ہر ایک کو مونس کی ضرورت ہے، جس سے انس ہو، جس سے پیار ہو، ہر ایک کو ضرورت ہے. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے نا، کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی نا، وہاں بھی کہنے لگے یا اللہ دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا، کوئی مونس چاہیے، دل لگنے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے. تو آدم علیہ السلام کے سوئے ہوئے ان کی پسلی سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حوا کو پیدا کر دیا، جیسے مٹی سے اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے تو کہہ دینا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی یعنی کہ علاوہ باقی ہر چیز جوڑے میں ہی اس کی عزت بھی ہے اور آبرو بھی ہے اور بقا بھی ہے. جو یکتا ہوتا ہے نا، جس کو ہم اپنی زبان میں چھڑا کہتے ہیں، اس کو تو کوئی مکان کرائے پر نہیں دیتا. یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کو کوئی مکان کرائے پر نہیں دیتا کہ پتہ نہیں یہ کل کرایہ دیے بغیر چھوڑ کے چلا جائے، اس کا کان کا ہے ہی کچھ نہیں، ہم کیسے اس کو کرائے پر دیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. یعنی مرد کی عزت، آبرو، وقار وہ جوڑے سے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کا وقار اور مقام اور مرتبہ وہ احد اور واحد ہونے پر ہے. یہ فرق ہے ایک مخلوق اور ایک خالق میں. خالق یکتا ہے، تنہا ہے، اور وہ تنہائی میں اس کو کوئی مونس نہیں چاہیے، کوئی معاون نہیں چاہیے، کوئی مددگار نہیں چاہیے، کوئی مشیر نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی کام سر انجام دیتا ہے، اذا اراد بشیء ان یقول له کن فیکون. جب کسی معاملے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہو جا. آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، سارا ڈھانچہ مٹی سے بنایا، اور بنایا بھی اللہ ذوالجلال نے اپنے ہاتھ سے. یہ شرف ہے آدم علیہ السلام کا، ہاتھ سے بنایا آدم علیہ السلام کو، ڈھانچہ بن گیا. اب ڈھانچہ بننے کے بعد یہ پڑا ہے، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ پڑا ہے، یہ خشک ہو گیا، ٹھیکری کی طرح بجنے لگا. مٹی تھی نا آخر، ٹھیکری کی طرح یہ بجنے لگا، کوئی مارے آواز اس سے آتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ پوزیشن ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وقت تھا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا قوم اٹھ. تو پھر کیا ہے؟ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا، اس میں دل بھی بن گیا، اس میں جگر بھی بن گیا، معدہ بھی بن گیا، آنکھیں بھی بن گئیں، دماغ بھی بن گیا، یہ ساری شریانیں بھی بن گئیں. یہ شریانیں مٹی سے تو نہیں بنائی تھی، یہ ساری شریانیں اور جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یہ کس سے بنے ہیں؟ ڈھانچہ تو صرف مٹی کا تھا، ڈھانچہ تو صرف مٹی کا تھا. باقی سب کچھ جو بنا ہے وہ کس کے لفظ سے، کس حکم سے بنا ہے؟ وہ لفظ کن سے بنا ہے. اٹھ بھائی اٹھو. آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو خالق یکتا ہے اپنی تمام صفات میں، جتنی اس کی صفات ہیں کوئی ان میں اللہ رب العزت کا شریک نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ان صفات میں کسی کو شریک بناتا ہے تو اس کی توحید، اس کا اللہ ذوالجلال پر ایمان صحیح نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی صحیح ایمان کی دولت نصیب فرمائے. امام بخاری نے آخری کتاب و توحید لا کے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کو پلے باندھو، تب تمہارا ہر عمل، تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، وہ تب اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، ورنہ کوئی عمل تمہارا مقبول اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ آخری باب ہے، کتاب ہے کتاب التوحید جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی.
اور آخری باب ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت پر ہمارا سب کا ایمان ہے، اور اس ایمان پر قیامت کے دن کیا ہے، ہمارے اعمال کا، ہمارے جو بول ہیں ان سب کا کیا ہے، وزن ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انسان کے اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن، اور ہم وہ ترازو رکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے، ایک ہے حساب، ایک ہے وزن ایمان۔ حساب کتاب پہلے ہوگا، حساب کتاب پہلے ہوگا، وزن اعمال بعد میں ہوں گے۔ حساب کتاب انسان کا ہی نہیں، جنوں کا ہی نہیں، بلکہ حساب کتاب حیوانات کا بھی ہوگا۔ وہ یوم الدین ہے، انصاف کا دن ہے۔ یہاں کسی کو انصاف نہیں ملتا۔ انصاف ملنا کیا ہے، انصاف تو بکتا ہے۔ انصاف ملتا نہیں، انصاف آج کل کیا ہے، بکتا ہے۔ ترازو میں کون زیادہ ڈالتا ہے پیسے، جو زیادہ ڈال دے وہ انصاف اس کے حق میں چلا جاتا ہے۔ انسان کو دنیا میں انصاف بہت کم ملتا ہے۔ انصاف سب سے آخرت میں ہوگا قیامت کے دن، اور انسانوں میں ہی نہیں، جنوں میں ہی نہیں، حیوانوں میں بھی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر، کے حتیٰ کہ مثال دی ہے کہ ایک بکری جس کے سینگ ہے اور ایک وہ بکری جس کے سینگ نہیں ہے، اگر سینگوں والی بکری نے دوسری بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ جس کے سینگ نہیں ہے اس کو سینگ دے گا اور حکم فرمائے گا کہ اس کو مارو جس طرح تجھے دنیا میں اس نے مارا تھا۔ یہ بدلہ ہے، یہ حساب ہے، برابر معاملات برابر سرابر ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے انصافی نہیں ہوگی۔ اور جب یہ جانوروں میں پہلے انصاف ہو جائے گا تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے جموتو، سب مر جائیں گے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، انصاف ان کو ملے گا کیونکہ دن انصاف کا ہے۔ اس کے بعد جنت اور دوزخ یہ جن و انس کے لیے، حیوانات کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ انسان اور جن مکلف ہے، لیکن ان کے درمیان انصاف اس لیے ہے کہ یہ یوم الانصاف ہے، یوم الدین ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ جانتے ہو کسے کہتے ہیں مفلس؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی پیسہ ہے نہ کوئی پائی ہے، کوئی روپیہ پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ مفلس۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کے ہاں آئے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات بھی دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو مارا، ضرب ھذا وشتم ھذا، اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس پر تہمت زنی کی، تہمت لگائی، تو یہ جو مظلوم ہوں گے جن کو مارا، یہ جو مظلوم ہوں گے جن کو مارا ہے، جن کو گالی دی ہے، وہ دعویٰ دائر کریں گے، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ معاملہ کتنا مشکل۔ آج تو ہم اپنی زبان سے جتنی گالیاں چاہتے ہیں، دوسروں کو کیا دینے، اپنی اولاد کو بھی نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اولاد کو بھی گالیاں دیتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن پر ظلم زیادتی قولن یا فعلن کسی پر کی ہوگی، قیامت کے دن ان کو وہ بھی حاضر ہوں گے، اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دی جائیں گی اور ان کو راضی کیا جائے گا، اتنا ثواب لے لو۔
اور اپنا دعویٰ چھوڑ دو، اتنا اجر لے لو، اپنا مطالبہ چھوڑ دو۔ اس کی نماز کا اجر، روزے کا اجر، ہاں جی، صوم اور یہ زکوٰۃ اور صدقات کا اجر سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ غور کر لیں، ہم ایک نماز پڑھ کے کہتے ہیں 27 گنا نماز کا ثواب ہے، ایک روزہ رکھ لیں تو پھر روزے کی ثواب کیا ہے، اجر روزہ، جناب اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ لیکن روزے کا اجر بھی گیا، حج کا اجر بھی گیا، اور اس کا کیا، نماز کا اجر بھی گیا، لیکن مطالبہ کرنے والے ابھی باقی، وہ ابھی باقی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کو ان کی غلطیاں اور خطائیں اور گناہ وہ ان سے لے لیے جائیں گے اور اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ جو نمازی ہے، یہ جو حاجی نمازی ہے، اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر وہ راضی ہوں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے جو سب کچھ لے کے آیا لیکن آج خالی ہاتھ ہے۔ اس لیے قیامت میں سب سے پہلے حساب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزولا قدم عبد حتی یسأل عن خمسہ، فرمایا کہ انسان کے قدم زمین سے ہلیں گے نہیں جس وقت تک 5 چیزوں کا ان سے سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال کیا کہ میں نے تمہیں عمر دی تھی، اس عمر کو کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ اکبر۔ میں نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس علم پر کتنا عمل کیا؟ اور دو باتیں کیا کہ میں نے یہ تم نے مال کمایا، یہ کہاں سے کمایا؟ مال کہاں سے کمایا؟ ایک، اور دوسرا یہ کہ اس کو پھر خرچ کہاں کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور پھر اس کو خرچ کہاں کیا؟ فرمایا یہ 5 سوالوں کا جب تک جواب نہیں دے سکے گا یہ، اس وقت تک آگے قدم نہیں اٹھائے گا، وہیں کھڑا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلے حساب ہے، اس کے بعد وزن اعمال ہے۔ دیکھیے کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ اب اعمال حساب چکانے کے بعد کوئی پلے ہوگا تو پھر اس کا وزن ہوگا۔ اگر پہلے ہی مفلس قرار پا گیا تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے ہی مفلس بن گیا اور اپنے اعمال برباد کر بیٹھا، دوسروں کو دے بیٹھا، تو اس کے پلے کیا رہا؟ تو آخر میں سب سے پہلے یہ حساب اور اس کے بعد یہ وزن اعمال۔ اللہ اکبر، تاکہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے ناضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم میزان انصاف کے رکھیں گے۔ یہاں موازین جمع ہے، کیوں جمع ہے؟ یہ علمی طالب علموں کی باتیں ہیں، یہ ہمارا ماحول اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ باتیں یہاں ساری کی جائیں۔ تو آگے ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ انسان کے اعمال بھی اور اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے، جو کرتا ہے وہ بھی اور جو بولتا ہے وہ بھی۔ اب ہم بولتے ہیں، یہ بول فعل ہے، عمل ہے یا نہیں؟ یہ عمل ہے، لیکن عمل کے باوجود پھر قول کا ذکر اس لیے کیا، قول کی اہمیت کی وجہ سے، قول کی اہمیت کی وجہ سے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز وسطیٰ کی، عصر کی نماز۔ اسی طرح یہاں ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، بالخصوص قول۔ یہ زبان اللہ کی بڑی نعمت، بہت نعمت۔ یہ پیدا ہوتا ہے انسان تو یہ زبان اوں آ کرنے لگ جاتی، اور یہ تولے کی 1.5 تولے کی زبان ہمیشہ انسان کا ساتھ دیتی،
یہ بیمار ہو تب بھی، تندرست ہو تب بھی اس کی زبان اس کا ساتھ دیتی، اور موت تک دیتی، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زبان پر مہر لگا دے۔ یہ بھی ہوا ہے، بولنے کی سخت ہی نہ رہے، زبان ہونے کے باوجود بولنے کی سخت نہ رہے، ایسے واقعات موجود ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بول کی اہمیت کی وجہ سے بول کو، قول کو علیحدہ ذکر کیا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی ہیں اور طائفی ہیں، قبیلے کے اعتبار سے ثقفی تھے اور رہائش کے اعتبار سے طائف کے میں رہنے والے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے طائف کا انہیں عامل مقرر کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور مجھے ایک بات بتلا دیں، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک، کہ مجھے ایک بات بتلا دیں اسلام میں کہ میں پھر بعد میں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کروں، ایک بات بتلا دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں نے اللہ کو مان لیا اور پھر اس پر پکے رہو، یہ ہے پھر پکے رہو۔ قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ اکبر کہ ایمان، یہ کہو ربنا اللہ ثم استقیموا، یہ کہو کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر پکے رہو۔ یہ پکے رہنا ہی تو مشکل ہے، پکے رہنا ہی مشکل ہے۔ ربنا اللہ تو سب کہتے ہیں، حتیٰ کہ یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے، مکے کے مشرک بھی کہتے تھے، لیکن پکے نہیں تھے۔ ہر دور میں یہ کیفیت ہے، یہاں بھی اب بھی ربنا اللہ کہنے والے بہت ہیں لیکن پکے نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر دور میں۔ پھر سے ابھی نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ میرے بارے میں آپ کس بات پہ خوف زدہ ہیں؟ میرے بارے میں آپ کو کس بات کا خوف؟ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں صحابی فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسانہ، آپ نے یہ زبان اپنی پکڑی اور فرمایا ھذا، فرمایا اس کا خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو آوارہ نہ چھوڑنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، وہی تباہی باتیں نہ کرے، غلط باتیں نہ کرے، زبان پر اچھی باتیں کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دیتا ہے میں اسے جنت کی حفاظت ذمہ داری دیتا ہوں، اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک انسان کی شرمگاہ اور ایک انسان کی یہ زبان، ایک یہ انسان کی زبان۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید سے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ صبح ہوتی ہے تو ہمارے یہ سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ دی بندیے سیدھے پاسے رمی، کدے ساڈی ٹھکائی نہ کروائیں، کسے ساڈی ٹھکائی نہ کروائیں، یعنی چنگے بول بولے گی تے اسی ٹھیک ٹھاک رہاں گے، جے مندے بول بولے گی تے اگلے نے چنڈا ہی مارنیاں نے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یعنی یہ اعضاء زبان کے سامنے کہتے ہیں، ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا، یہ اعضاء بولیں گے نا قیامت کے دن، یہ تو ہم ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ قرآن پاک نے کہا ہے کہ نہیں؟ تو اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھی یہ بولتے ہیں اعضاء، یہ اعضاء دنیا میں بھی بولتے ہیں، اب ہمیں سنتے نہیں،
یہ بول ان کے سنائی نہیں دیتے، لیکن قیامت کے دن یہ بولیں گے اعضا تو ہمیں سنائی دیں گے، اللہ سنائے گا. ہاں جی، تو یہ اعضا بول کے زبان کے سامنے کہتے ہیں کہ معاملہ صحیح رکھی، واہی تو واہی نہ بولی، ایویں غلط کلمے نہ کہیں، کسی اے نہ ہوئے تو تے منہ چ لک جانا ہے، مڑ کے جتیاں سانوں پینیاں نے. ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انسان کا ایمان درست نہیں ہے جب تک اس کا دل درست نہ ہو. جب تک اس کا دل کا معاملہ درست نہ ہو اس وقت تک اس کا ایمان درست. دل کا منبع، ایمان کا منبع کون کیا ہے؟ یہ دل ہے، یہاں ہے ایمان. اللہ اکبر کبیرہ. جب تک دل درست نہ ہو، حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. جسم میں ایک بوٹی ہے، ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح، اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب. سمجھے بات؟ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب. یہ کیا ہے؟ یہ دل ہے. تو دل ہی یہ سب منبع ہے. آپ نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. تو دل بھی سیدھا نہیں جب تک زبان سیدھی نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ زبان دل کی کیا ہوتی ہے؟ ترجمان ہوتی ہے. دل میں جو ہوتا ہے زبان اس کا اظہار کرتی ہے. دل میں جو ہوتا ہے زبان اس کا اظہار کرتی. اگر دل کے معاملات درست ہیں تو یہ زبان بھی درست ہے، صحیح بولے گی. اگر دل کسی کے بارے میں صحیح نہیں ہے تو زبان اس کے بارے میں کبھی صحیح نہیں بولے گی. وہ ہمیشہ اس کے بارے میں واہی تباہی اور اس کے بارے میں غلط باتیں اور غلط الزامات، جھوٹ، یہ ساری چیزیں پھر زبان سے سرزد ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہاں ان دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ جُوزًا. اعمال کا بھی وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن ہوگا. اب وہ اعتراضات ختم ہو گئے کہ جی اعمال اور اقوال ان کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ تو عوارض ہیں، بولے پتہ نہیں چلتا کہاں گئے، آواز ہوا میں تحلیل ہو گئے ہیں. عمل کرتے ہیں تو ان کا وجود باقی کیسے رہتا ہے، ان کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ پرانے اعتراضات تھے. آج کل تو سائنس نے اور آپ کے اس میڈیا نے بھی یہ چیزیں واضح کر دی ہیں کہ یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں، بلکہ بہت چیزیں منکشف. پریشان ہوتے تھے ہم بھی جب پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اللہ اکبر، کہ یہ سردی اور یہ گرمی یہ دراصل کیا ہے؟ یہ جہنم کے دو سانس ہیں. جہنم کے دو کیا ہے؟ سانس ہیں. گرمی اس وقت ہوتی ہے جب یہ جہنم کرتی ہے تو یہاں گرمی ہوتی ہے، اور جب کرتی ہے وہاں اس وقت ٹھنڈک ہو جاتی. اب سوال یہ ہے کہ جہنم کہاں ہے اور یہ تغیر اور تبدل، یہ رابطہ آپس میں کیسے ہے؟ سائنس نے یہ حل کیا ہے مسئلہ. وہ کہتے ہیں کہ سمندروں میں یہ جو جوار بھاٹا آتا ہے نا، لہریں اٹھتی ہیں، طغیانی ہوتی ہے اور زیادہ پانی اچھلتا ہے. یہ کن تاریخوں میں اچھلتا ہے؟ 13، 14، 15. کس وجہ سے اچھلتا ہے؟ چاند کی روشنی کی وجہ سے. چاند کی وجہ سے. چاند کہاں ہے؟ اس کی وجہ سے سمندروں میں یہ لہریں اٹھ رہی ہیں. اس کی وجہ سے یہ اتراؤ چڑھاؤ پانی کا سمندروں میں یہ واقع ہو رہا ہے. ان دونوں میں کیا رابطہ ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے کوئی رابطہ؟ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ رابطہ ہے. سائنسدان اس کو مانتے ہیں. میں یہاں بول رہا ہوں لیکن میری آواز کہاں پہنچ رہی ہوگی؟ جہاں جس نے یہ آن کیا ہوا ہوگا کیمرہ، وہاں ساری دنیا میں آواز پہنچ جاتی ہے. یہ نہیں پہنچتی. اب میں بول تو یہاں رہا ہوں. سائنس نے آج بہت سے مسائل اس قسم کے جو ہے نا وہ حل کر دیے. تو خیر
یہ اب سوال باقی نہیں رہا کہ جی ان کے اعمال کا وزن کیسے ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح چاہے وزن کرے، وہ جو چاہے کرے. علماء پہلے جواب دیتے تھے کہ اعمال کو شکل دے دی جائے گی، یا انسان کا وزن ہوگا، یا کاغذوں کا وزن ہوگا. ہر چیز ممکن ہے، آخرت میں ہر چیز ممکن ہے. اور آگ کا جو نامہ اعمال یہ بیٹھے لکھ رہے ہیں اور ورقے بھر رہے ہیں، ہمارے ورقے بھر رہے ہیں اپنے ہمارے اعمال کے، کہتے ہیں یہ بھی تولے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تولے جائیں گے، اور آگ ہوں گے قیامت کے دن، اعمال بھی ہوں گے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اعمال خود تولے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہے وہ اچھا خلق ہے، اچھا اخلاق ہے. اب اخلاق حسنہ اس کا کوئی وجود ہے؟ ہم نہیں دیکھتے. یہ تو ایک کردار ہے، یہ تو ایک عمل ہے، اور یہ عمل سب سے زیادہ کیا ہے؟ وزنی ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کے. تو انسان کے اعمال ہوں یا بول ہوں، وہ سب کے سب قیامت کے دن جو ہے نا وہ ان کا وزن ہوگا. امام مجاہد فرماتے ہیں القسطاس والعدل بالرومیہ. امام مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے 5 مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قرآن مجید پڑھا ہے 5 مرتبہ. حتیٰ کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مجاہد اگر کوئی بات کہہ دے تو کافی ہے. یعنی تفسیر میں ایک حجت اور ایک صاحب الرائے جس پر تسلیم کیا، یعنی جنہیں تسلیم کیا گیا ہے، ان میں ایک امام مجاہد ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ فرماتے ہیں القسطاس والعدل بالرومیہ، کہ قسطاس کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ عدل، اس کے معنی ہے عدل، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے. قسطاس، مقسط، یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں آیا ہے. اجمی الفاظ قرآن مجید میں ہیں. اس پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور ان چیزوں کو جمع بھی کیا ہے. بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بہت سے نام جو ہے وہ اجمی ہیں، سارے عربی نہیں ہیں. اگر اسماء جو انبیاء کے ہیں قرآن مجید میں وہ آئے ہیں اور وہ اجمی ہیں، تو الفاظ ان کے علاوہ بھی اجمی ہونے کا امکان ہے، بلکہ ہیں وہ الفاظ. اللہ اکبر. حتیٰ کہ یہ دیکھیے کافور ہندی اتنا کہہ دیتے ہیں، یہ کافور مشکفور جنہوں کہندے ہو تسی، مشکفور، ہاں جی کافور. یہ عربی میں بھی کافور ہے، اور پنجابی میں بھی، اردو میں بھی کافور ہے، اور پنجابی میں بھی کافور ہے. تینوں زبانوں میں ممکن ہے. یہ فارسی میں بھی کافور اسی کو کہتے ہو، اسی کو کافور ہی کہتے ہو. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لفظ بسا اوقات 2-3 زبانوں پر بولا جاتا ہے. اس اعتبار سے اگر قرآن مجید میں اجمی الفاظ ہیں تو وہ الفاظ متعرب بن گئے ہیں، عربی ہو گئے ہیں، اب وہ اجمی شمار ہی نہیں ہوتے. لیکن حقیقتاً لغت دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. تو وہی بات یہاں امام مجاہد نے فرمائی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ. اور اس کو قسط بھی کہتے ہیں. اور قسط جو ہے وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے. اور قسط کے معنی ہے هو العادل، انصاف کرنے والا. قسط کے معنی کیا ہے؟ المقسط، مصدر ہے مقسط کا. مقسط اسم فاعل ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ انصاف کرنے والا. اور اسی قاسط قسط کا ایک اسم فاعل آتا ہے قاسط، ایک آتا ہے قاسط، ایک آتا ہے مقسط، دونوں اسم فاعل ہیں. لیکن قاسط کے معنی کیا ہے؟ جور و ظلم. اور مقسط کے معنی کیا ہے؟ انصاف، عدل اور انصاف. یہ تعبیر بیان کرنے کے بعد پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے، اور پہلے اس کی سند کا ذکر کی ہے. حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع عن ابی ذرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سند ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہے، لیکن پڑھنے میں بہت ہی ہلکے ہیں، پڑھنا مشکل نہیں ہے، آرام سے پڑھے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ہونٹوں پر تھوڑا سا کنٹرول کر کے بھی ان کلمات کو پڑھیں تو اندر ہی اندر زبان سے ان کلمات کو پڑھا جا سکتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو بول ہیں، دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ یہاں باقی سبحان کے معنی، حمد کے معنی، یہ سب ساری تفصیلات ایک جگہ علیحدہ، لیکن سوال یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اس کو ذکر کیسے کیا ہے؟ اس میں توحید کا مسئلہ کیا ہے؟ بات سمجھے کہ امام بخاری نے کتاب التوحید میں اس حدیث کو ذکر کیوں کیا؟ اس میں توحید والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، بظاہر کوئی توحید کا کلمہ اس میں موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے جس میں اس ذکر کی فضیلت ہے، اس ذکر کی فضیلت ہے، یا باب باندھا ہے تو اس باب میں قیامت کے دن اعمال کے وزن کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس حدیث میں توحید کا مسئلہ کہاں ہے؟ اس حدیث میں اصل میں توحید کا مسئلہ انہی کلمات میں ہے۔ کن کلمات میں؟ سبحان اللہ میں، وبحمدہ میں، حمد میں اور توحید میں، سبحان میں اور عظیم میں۔ یہ تینوں لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ سبحان کے معنی کیا ہے؟ پاک۔ سبحان کے معنی کیا ہے؟ پاک۔ کس سے پاک؟ ہر کمزوری، ہر کمزوری تو پاک، ہر کمی تو پاک، ہر نقص تو پاک، اللہ پاک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کمزور نہ ہو۔ اللہ نے خود کیا فرمایا؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ یہ انسان اکیلا کوئی کام سر انجام دے ہی نہیں سکتا، یہ اکیلا کوئی کام سر انجام دے ہی نہیں سکتا۔ جب تک گھر نہ بسے، جب تک جوڑا بیلوں کا نہ ہو، جب تک کوئی معاون نہ ہو، یہ سارا کام گھر سے بیج اٹھا کے بونے تک اور بو کے اس کو گھر واپس دانے کو لانے تک اور اس کو پھر چکی پر پسانے تک اور چکی میں پسا کے پھر گھر آٹا لانے تک، لا کے پھر پکانے والی تک، آپ بتلائیے یہ سارے کتنے مرحلے ہیں؟ انسان اکیلا کام کر سکتا ہے؟ جب تک پکانے والی نہ ہو، آٹا لے بھی آئیں، جب تک پکانے والی نہ ہو یہ بھوکا ہی رہے۔ اگر بیل نہ ہو تو تب بھی یہ کوئی کام کر نہ سکے۔ انسان قدم قدم پر کیا ہے؟ اپنی کمزوری اس کی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ سب انسانوں کی، یہ تندرست بھی ہے، یہ بیمار بھی ہے، یہ بیماری بھی مختلف نوعیتوں کی ہے۔ کبھی سر کی بیماری ہے، کبھی پیٹ کی بیماری ہے، کبھی جگر کی بیماری ہے، کبھی جوڑوں کی بیماری ہے۔ کتنی بیماری ہیں جو انسان کو کھائے جا رہی ہیں یہ ساری۔ اور پھر سب سے بڑی بیماری وہ بڑھاپا ہے، سمجھے؟ سب سے بڑی بیماری وہ کیا ہے؟ باقی کسی نہ کسی کی کوئی دوائی ہے، لیکن بڑھاپے کی کوئی دوائی نہیں۔ مولانا عبدالستار صاحب آپ تو حکیم بھی ہیں، ہے بڑھاپے کی کوئی دوائی؟ بڑھاپے کی کوئی دوائی نہیں۔ کسی نہ کسی مرض کی ڈاکٹر کہیں کوئی نہ کوئی ضرور دوائی دے گا، لیکن بڑھاپے کی کوئی دوائی کوئی نہیں۔ تو پھر انسان کمزور ہویا کہ نہ ہویا؟ انہاں کمزوراں تو، انہاں نقائص تو پاک ہے کون؟ صرف نہ انہوں اب کسی ہمدرد دی لوڑ، نہ کسی مشورہ کرن والے دی لوڑ ہے، نہ او دا کوئی مونس، او جو کم سا کردہ ہے کلہ ہی کردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کردہ بھی کیے انہیں کچھ نہیں کرنا، انہیں آکھنا ہو جا ہو جانا ہے، انہیں یہ نہیں کرنا جس طرح اسی کرنے ہیں، انہیں یہی کرنا ہے کہنا ہو جا۔ اور نمرود نے اگ بالی سی نا، نمرود نے اگ بالی سی نا، اللہ بڑھ گیا، سٹو ابراہیم نو وچ۔ ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت جناب آندے نے ادھے وچ پینگ دے پا کے دے کے ہلارا تے سٹن لگے،
اللہ نے فرمایا یا نار، او نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، بس اور کچھ نہیں آکھے. اتنی بات کہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے. وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے رہی نہ، وہ گلزار بن گئی. تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز، یہ سبحان ہر نقص سے، عیب سے، کمزوری سے پاک. بھائی جو آدمی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کام اللہ سے تو ہو نہیں سکتا ان کے معاون کے تعاون کے بغیر. معاذ اللہ ثم استغفر. اے بزرگاں دے حضرت صاحب کے تعاون کے بغیر یہ کام اللہ سر انجام نہیں دے سکتے. معاذ اللہ ثم استغفر. اس لیے ان کو بھی راضی کرنا چاہیے، ان کو بھی خوش کرنا چاہیے، ان کی نظر و نیاز بھی دینی چاہیے تاکہ یہ خوش ہوں. یہ خوش ہوں گے تو یہ اللہ ذوالجلال کو خوش کر لیں گے. پھر یہ فلسفہ اور یہ پھر جناب وہ کہنا چاہیے صغرا کبرا بناتے ہیں، سمجھے بات. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اس قسم کے ہیں، اس قسم کی شراکت سے کیا ہے؟ پاک. سبحان، پاک. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا وَيَقُولُونَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ عَبْدًا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. سبحانہ، سبحانہ. یہ کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے، رحمان نے بیٹا بنایا ہے. اللہ کیا ہے؟ سبحان ہے، پاک ہے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. انسان کے ہاں اولاد نہ ہو، انسان نقص ہے انسان میں، لیکن اللہ ذوالجلال کہ ہاں نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ بیوی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس لیے یہ سبحان کا لفظ بھی وہ پاک ہے. اور حمد جو وہ اس کی حمد اس کو کہتے ہیں جس کی تمام صفات ذاتی ہوں، جس کی تمام صفات کیا ہوں؟ کسی نے دی نہ ہوں. ہماری جتنی صفات ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی، بلکہ پوری مخلوق میں جو کوئی صفت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. انسان بولتا ہے تو اللہ کے بلانے سے، انسان دیکھتا ہے تو اللہ کا، انسان پڑھتا ہے، بولتا ہے تو اللہ علم عطا فرماتا ہے، تو پھر یہ بولتا ہے، پھر یہ پڑھتا ہے. یعنی جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ ذوالجلال والاکرام وہ ہے جن کے یہ سارے اوصاف ذاتی ہیں. اللہ کو کسی نے کوئی وصف نہیں دیا. اللہ کے جتنے اوصاف ہیں وہ سب اللہ کے کیا ہیں؟ ذاتی ہیں. ہمارے جتنے ہیں وہ سب عطائی ہیں، وہ اللہ کی عطا ہیں. اللہ ذوالجلال کی صفات سب کے سب کیا ہیں؟ وہ ذاتی ہیں. اس لیے سبحان اور حمد کے یہ دونوں کلمات یہ اکثر و بیشتر اکٹھے آتے ہیں، اکثر و بیشتر. بلکہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے کہ ہر سبحان جو ہے وہ اللہ ذوالجلال کی کامل توحید کا جو ہے نا وہ ترجمان نہیں ہے جب تک کہ ساتھ اس کے حمد نہ ہو. کیونکہ معتزلہ وہ بھی ہیں جو اللہ ذوالجلال کو اپنی ذہن کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق وہ اللہ ذوالجلال کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال میں یہ صفت بھی نہیں ہے، یہ صفت بھی نہیں ہے. یہ صفات اللہ ذوالجلال کی مانے تو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ متعدد الہ لازم آتا ہے. اس لیے یہ صفات ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی نہیں مانتے. کیوں؟ اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے. یہ تعدد الہ لازم آتا ہے ان صفات سے. اسی لیے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر تسبیح وہ کامل توحید نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ حمد نہ ہو. نحن نسبح، فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ نحن نسبح بحمد کا، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. فرشتے بھی یہی تسبیح کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا حضور کوئی دعا بتلا دیجئے، کوئی کلمہ بتلا دیجئے. فرمایا آپ وہی کلمہ پڑھو جو سب فرشتے پڑھتے ہیں. وہ کون سا کلمہ ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ ہے و بحمدہ. یہ فرشتوں کی بھی تسبیح یہی ہے، اور یہی تسبیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے. اور یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح کو اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھتا ہے اور 100 دفعہ شام کو پڑھتا ہے
تو اللہ ذو الجلال اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا آدمی جب تک یہ عمل نہ کرے اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پاتا، اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے ہمیں اس کلمے کو حرز جاں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صبح و شام کم سے کم 100 مرتبہ، زیادہ وقت نہیں لگتا، 5 سے 6 منٹ بھی نہیں صرف ہوتے، 5 سے 6 منٹ نہیں صرف ہوتے، 4 سے 5 منٹ ہی زیادہ سے زیادہ صرف ہوتے ہیں 100 دفعہ پڑھنے سے۔ اگر ہم اتنی بار درس سنیں، ہر سال سنیں، تقریباً ہر سال ہی آنے کی حاضری کی اللہ توفیق دیتا ہے، اور قاری صاحب شفقت فرما لیتے ہیں، وہ آرڈر دے دیتے ہیں، اب تو امیر ہو گیا، ڈبل آرڈر ہوتا ہے، ہم تو ضلع کے امیر بھی ہیں اس لیے ڈبل آرڈر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے جی، ناظم اعلیٰ ہوئے ویسے ضلع دے، ڈبل تربل ہو گیا، پھر انکار کر دئیے تو پھر اور مسئلہ ہے۔ تو میں نے تو وہ معذرت کی تھی کہ صحت ساتھ نہیں دیتی، مگر انہوں نے حکم فرمایا کہ نہیں تم نے آنا ہی آنا ہے، جو کچھ ہو جائے۔ تو خیر بہرحال میں نے آہستہ آہستہ کوشش کی ہے اس کے بارے میں، کچھ ضروری ماحول کے مطابق آسان سی باتیں، مدرسے میں بیٹھ کے طالب علموں کے سامنے باتوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، گاؤں میں جن کو یہ مسائل یعنی ضرورت نہیں ہوتی ان کے ہاں مسائل کی ضرورت اور ہوتی ہے۔ تو انہی باتوں پر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کلمات بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کلمات توحید کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے، جس طرح کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب باندھا ہے کتاب التوحید کا، اسی توحید پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولمشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع الدعوات۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو اولاد نیک اولاد سے محروم ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے مشائخ تیرے پاس پہنچے ہیں مولا کریم ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے پیغمبر کی ساتھ محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری چھوٹی بڑی سب غلطیاں اور خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، آپ نے خود فرمایا ہے جو معافی مانگے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔
مولا ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی رفاقت نصیب فرما دے۔ اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اور دنیا اور آخرت کی پشیمانیوں سے اور پستیوں سے اور پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ دنیا میں بھی نیک نامی دے اور آخرت میں بھی نیک نامی عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و احسان سے، اپنی مہربانی سے ہمیں اپنے دین پر، اپنے دین کا بول بالا فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ یہ جو دشمن مدارس کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، الہ العالمین انہیں ہدایت عطا فرما۔ اگر یہ اس قابل نہیں ہیں تو پھر ان کا خاتمہ کر دے۔ یا اللہ مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، دشمنوں کو ان کے خلاف جو اقدام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں نامراد کر دے، ناکام کر دے، انہیں نامراد اور ناکام کر دے، اور اپنے دین کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے ان مراکز کی جہاں تیرے کتاب و سنت کا بول بالا ہوتا ہے، تیرے پیارے پیغمبر کے فرامین پڑھ کے اور تیری کتاب پڑھ کے اور سمجھائی جاتی ہے، یا اللہ ان مراکز کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، اور ہمیں نیک اور صالح اعمال جو تجھے پسند ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اسی نیکی کے راستے پر لگا دے، ہم کو اور ہماری نیکی اولادوں کو اللہ اسی نیکی کے راستے پہ لگا دے، ہماری اور ہماری اولادوں کی دنیا اور آخرت بہتر فرما، دنیا اور آخرت میں اللہ ہر قسم کی پشیمانیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ شیخ صاحب بیمار ہیں، مولانا عبدالستار صاحب، بھئی اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ انہیں تا دیر اس مدرسے میں کچھ صحیح بخاری کی تعلیم کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور لوگوں کی جو خدمت کرتے ہیں دینی اعتبار سے اللہ ان کی وہ قبول فرمائے۔ ایک عرصہ سے یہ تعلیم و تعلم کے اسی میدان میں کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، انہیں صحت و شفا عطا فرما، ہر قسم کی پشیمانیوں کو محفوظ فرما، دور کر دو۔ اسی طرح مدارس کے جتنے معاون ہیں، جتنے مددگار ہیں، قول دام میں، در میں، سخنے قد میں، جتنے معاونین ہیں، یا اللہ ان کے گھروں میں برکتیں فرما، ان کے ایمانوں میں برکتیں فرما، اور انہیں کامیاب دینی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل۔ ساتھی جو ہمیشہ اس مجلس کی رونق ہوتے تھے، حافظ اسلم صاحب اور دوسرے رانا صاحب تھے، اشرف صاحب تھے، نواز صاحب، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا